آپ لوگوں کے سامنے تعارف پیش کر دیتا ہوں مختصراً سرسری طور پر، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے جتنے بھی علماء دین آج موجود ہیں وہ سب پچھلی نشست میں بھی موجود تھے۔ مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ، مولانا ابو ظفر حسن ندوی ازہری حفظہ اللہ، اور ایسے ہی مولانا اعجاز اسلم حفظہ اللہ۔ آپ تمام علماء کرام کا اس محفل میں استقبال ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس محفل کو بھی خیر و برکت والی محفل بنائے، آمین۔ مولانا ابو ظفر صاحب، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ نظر بد پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں، کیونکہ یہ دلوں کی بیماری کا، دلوں کے مردہ پن کا بہت بڑا سبب ہے۔ نگاہوں کو آزاد چھوڑ دینا، اس پہ کوئی کنٹرول نہ رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث شریفہ کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نظر کو پابند کیا جائے، آزاد نہ کیا جائے، اور نہ نظر کو ایسا موقع فراہم کیا جائے جس سے اس میں بے ساختگی کے ساتھ بے رہروی پیدا ہو جائے۔ بالکل صحیح بات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا تھا، یا علی لا تدبئی نظرۃ النظرہ فإن لک الاولی وليس لک الاخرہ۔ اے علی، ایک نگاہ کے پیچھے دوسری نگاہ کو مت لگاؤ، پہلی میں تو گنجائش ہے معافی کی، دوسری میں گنجائش نہیں ہے۔ بات کچھ ایسی ہے کہ نظر کلام کرتی ہے، ہم کہتے ہیں نا، بہت شاعروں نے بھی کہا نظر کلام کرتی ہے، لیکن نظر کا جو کلام ہے وہ سامنے والے سے زیادہ خود اپنے قلب سے ہوتا ہے، اور وہ قلب کی ڈائریکٹر بن جاتی ہے، قلب کے عمل کو بدل دیتی ہے۔ وہ یہ جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے نظر کی بے روی سے کہ قلب بے رہرو ہو جاتا ہے۔ جی، قلب میں شقاوت پیدا ہوتی ہے، اور اگر میلان پیدا ہوتا ہے تو خطرناک میلان پیدا ہوتا ہے جس کی دین اجازت نہیں دیتا۔ اور ایک مسلمان کو ہر کام دینی زاویے سے کرنا چاہیے۔ آپ نے وہ حدیث بھی دیکھی ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون ملنے آئیں، فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے پڑ گئی، وہ کھڑی رہی نگاہ ان کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ پھیر دیا۔ یہ نبی کی تربیت کا انداز تھا۔ اب نبی فضل بن عباس سے اس میں گفتگو نہیں کر سکتے تھے، رشتوں کی ڈائریکشن چینج کر دیا اور قلب کو اس کے صحیح راہ پر لائے۔ تو اسلام میں چاہتا ہے کہ بندہ مومن کا قلب ہر طرح کی آلائش سے پاک ہو، اور اس کے لیے سارے وہ ذرائع جو ہیں قلب کو آلائش مبتلا کرنے والے، خدا کی یاد سے غافل کرنے والے، ان ذرائع کو بھی اسلام ناپسند کرتا، ان سے روکتا ہے۔ آنکھ کو ادھر ادھر دوڑنے سے روکتا ہے، ہاتھوں کو ادھر ادھر حرکت کرنے سے روکتا ہے، پاؤں کو غلط جگہوں پہ چلنے سے روکتا ہے، دماغ کو بیجا سوچنے سے، بیجا فکر سے روکتا ہے، تاکہ قلب اپنی سلامت روی پہ قائم رہے، اپنا سفر ایمانداری سے کرے۔ یہ ہے اسلام کا منشا۔ مولانا رضا اللہ عبد الکریم صاحب، ہم اگلے نقطے کی طرف آتے ہیں جو تزکیے کی راہ میں بہت زیادہ رکاوٹ بنتا ہے، اور وہ ہے بیجا عیش و تنعم، چاہے وہ کھانا پینا ہو یا لباس ہو یا اور دوسری چیزیں ہیں، یعنی انسان اپنے جسم کو آرام دینے ہی کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششیں کرتا رہے۔ اس تعلق سے بھی ہم سلف صالحین کی زندگیاں دیکھیں، انبیاء کرام کی سیرت دیکھیں، تو سب نے عام زندگی گزاری ہے، بہت زیادہ عیش و تنعم میں نہیں پلے ہیں، کیونکہ یہ چیز اللہ کی ذکر و فکر سے غافل کرتی ہے۔ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ بہت زیادہ عیش و تنعم میں مبتلا ہونا، یہ بھی ہمارے لیے تزکیہ نفس کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ دیکھیے، ایک انسان کا تعیش پسند ہو جانا، اور تعیش پسندی کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، بہت سے ابواب ہیں اس کے۔ یہ آدمی کو فکر آخرت سے جدا کر کے دنیا طلبی اور محض دنیا ہی اس کا محور بنا دیتا، اور آدمی پھر دنیا کو بنانے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے۔ تعیش پسندی میں اچھا کھانا اور اچھے کپڑے ہی نہیں ہیں، اپنی زندگی کے معیار کو بالکل اس بات پہ لگا دینا کہ جو چیز بھی میرے پاس ہو وہ کسی کے پاس نہ ہو،
اور آج اگر دیکھا جائے تو انسان اسی دوڑ میں ہے. وہ یہ نہیں کہ اس کے پاس ہے میرے پاس بھی ہے اطمینان ہو جائے، نہیں ہے اس کے پاس میرے پاس بھی ہے، میرے پاس اس سے اچھی ہونا چاہیے. روزہ شریعت نے رکھا ہے اور ہم زیادہ کھانے میں لگے رہتے ہیں. جو میں نے آپ ذکر کیا تھا کہ کم خوردن، یہ بھی تزکیے کا ایک اصول ہے کہ ہم کم کھائیں گے تو اللہ بھی ہمیں یاد رہے گا اور ہم اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے. اگر زیادہ کھائیں گے تو نیند بھی زیادہ آئے گی ہمیں، بالکل صحیح بات. اور اللہ رب العزت کا شکریہ بھی ادا نہیں کریں گے اور اسی چیز میں لگے رہیں گے. غریبوں کا خیال بھی ہمیں کبھی نہیں آئے گا بھول کر. ہم کبھی کسی بھوکے کی بھوک کا احساس اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے. لیکن زیادہ کھانے سے ہمارے جسم جو بنے گا، وہ جسم اپنی تمام تر جنسی صلاحیتوں کو اور دماغی صلاحیتوں کو اور ان تمام کو ان کے جو تقاضے ہیں ان کی طرف لے جائے گا. اور یہ ساری چیزیں آدمی کے دل کو اللہ اور اس کی محبت سے ہٹا کر دنیا اور لوازمات دنیا کی محبت میں لگا دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس سے تزکیہ نفس نہیں ہو پاتا. اس لیے یہ چیز تزکیہ نفس کے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اسی لیے رسول اکرم نے ہدایت دی کہ مومن ایک حصہ پیٹ کا خالی رکھتا ہے جی، اور ایسا رکھنے سے ایک تو بیماریوں سے وہ دور ہوتا ہے، دوسرے اس کے سارے معمولات بڑی اچھی طرح سے انجام پذیر ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک چلتے رہتے ہیں. زیادہ کھانے سے اس کے برخلاف ہو جاتا ہے، اس کی بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں اور موذی بیماریاں ہوتی ہیں اور معمولات ایک دم متاثر ہو جاتے ہیں اس کے. بالکل صحیح بات ہے. مولانا اعجاز اسلم صاحب ذرا اس نقطے پہ روشنی ڈالیں. بیجا اپنے بدن کو آرام دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے بدن پر آپ کی چارپائی کا یا چٹائی کا نشان پڑا ہوا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتی ہیں کہ کیسر و کسرا داد و دہش میں اور عیش و آرام میں مگن ہیں، قالینوں پہ چل رہے ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں ان کے پاس ہیں. آپ رحمت للعالمین ہو کر، سید ولد آدم ہو کر اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. ذرا اس نقطے پہ روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے دلوں کا تزکیہ ہو سکے. مومن کا مقام بہت بلند، بہت بڑے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، تیار کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سب سے اونچی مثال. اور ظفر علی خان صاحب آزادی سے پہلے کے دانشور تھے، ان کا ایک شعر یاد آتا ہے: میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت کیا روم اور فارس کی عیش و عشرت کی محفلیں سجی ہوئی نہیں تھی؟ بالکل تھی. عیش و عشرت کے سامان تھے. ایران کے بارے میں جو سنتے ہیں، جیسے ان کا ایک قالین بہار تھا، جی، کئی ایکڑ پہ پھیلا ہوا، سنے جواہرات کا کام تھا، جواہرات ٹکے ہوئے تھے، شراب پیتے اس پہ لو کر، لیکن عوام مصیبت کا شکار تھے. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ ظالمانہ نظام ختم ہو اور خدا پرستی کا، انسان دوستی کا نظام پروان چڑھے. یہی کام مومن کو قیامت تک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی، ظلم کا خاتمہ کرنا، مظلوم کی دادرسی کرنا، انسانوں کی زندگی کی ضروریات کو اس طرح پورا کرنا، انہیں علم سے و تذکیر سے نوازنا کہ پھر ان کی نگاہیں آخرت کی طرف پھر جائیں. وہ ایک شعر یاد آتا ہے اس وقت آپ کی اجازت سے: پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہیں وہ کارواں تو ہے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فقیرانہ زندگی تھی. آپ اگر چاہتے، جتنی دولت آپ کے پاس آپ کے قدموں میں لا کے ڈالی گئی تھی، عرب میں کسی نے وہ اتنی دولت نہیں ملی تھی، لیکن آپ نے سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ کے بندوں کے لیے، ان کی زندگی کے لیے آپ نے کر دیا. آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا: معاذ، اللہ کے نیک بندے کبھی عیش و عشرت کے دلدادن نہیں ہوتے ہیں، عیش سے منع کیا، خبردار رہو، عیش سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو مومن اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے لیکن دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اتنا بڑا کام اسے کرنا ہے. اور جب آدمی انہی چیزوں کا شکار ہو جائے گا، اچھے کھانے اور کھانے، آدمی جب کھانا کھاتا ہے اس کو ذرا محسوس کرے کہ تھوڑے سے کھانے سے بھی کام چل سکتا ہے اس کا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھانا کھاتا ہے اور کافر 6 آنت میں کھانا کھاتا ہے. اور جس وقت ہم کھانا کھا رہے ہیں ذرا سا ہم اپنے آپ کو کنٹرول، یہی معاملہ جنسی خواہشات کا ہے. جنسی خواہشات کو اگر بڑھایا چڑھایا جائے تو پوری زمین جو ہے اس کے تحت آ جائے گی.
تو یہ بات بہت ضروری ہے اس بڑے مقصد کے لیے کام کرنے کے لیے کہ آدمی عیش و عشرت کا شکار نہیں ہو۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی کے ناظرین، آپ سب کا دوبارہ بریک کے بعد استقبال ہے۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ بہت زیادہ اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے کوشش کرنا اور اپنی ساری تگودہ اور زندگی کا مقصد اسی کے پیچھے لگا دینا، یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہمارے دل مردہ ہو جاتے ہیں اور ہمارا نفس، ہماری روح سیاہ سے سیاہ تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی نقطے پر ہم اپنے محترم عالم دین مولانا ابو ظفر حسن ندوی صاحب سے چاہتے ہیں کہ مولانا ذرا آپ اس نقطے پر روشنی ڈالیں کہ بیجا عیش و عشرت تزکیہ نفس کی راہ میں کس قدر رکاوٹ ہے۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ کہ حصول آسائش، معیشت اور معاش اس لیے ہے کہ انسان کا جسم صحیح ہو، اور جسم اس لیے ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے حکام کے لیے پورے طور پر آمادہ ہو۔ اگر اس نظام میں کہیں سے بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے تو دیکھا جائے گا اسباب کیا، اس سبب کو دور کیا جائے گا، اور جو ہمارے بڑے اور معتبر علماء گزرے ہیں اس کا اہتمام کیا۔ آپ کو واقعہ بتاؤں، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت حافظ عبداللہ صاحب غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ذی علم اور بڑے اللہ والے، کمزور ہو گئے تھے اور بہت بیمار رہا کرتے تھے۔ ان کے داماد لکھنؤ میں سول سرجن تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابا تکلیف بہت ہے، آپ کو دوائیں دوں اور غذا بڑھائیے۔ تو انہوں نے دوائیں دی اور غذا بڑھ گئی ان کی، لیکن انہوں نے ایک بیگ کہا دوائیں بند کر دو اور مجھ کو میرے حال پہ رہنے دو۔ تو پوچھا لوگوں نے کہنے کہ غذا بڑھ گئی لیکن عبادات میں کوئی ترقی نہیں ہوئی، بلکہ کمزوری آ رہی ہے۔ تو اگر آدمی اس نقطۂ نگاہ کو اپنا لے کہ جو ہم کھا رہے ہیں اس تناسب سے جسم کو جو طاقت مل رہی ہے، اور جو طاقت مل اس تناسب سے ہم اللہ کے لیے کام آ رہے ہیں، تو شاید معاملہ صحیح ہو جائے۔ لیکن نوعیت کیا ہے، جب ہم معاش پہ غور کرتے ہیں تو معاشی پہ غور کرتے ہیں، پھر ہم معاد پہ غور نہیں کرتے۔ شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو عقلیں رکھی ہیں، عقل معاش اور عقل معاد، لیکن ہم دونوں کے امتزاج سے اسلامی فکر یا اسلامی معاشرہ یا اسلامی انسان پیدا کرنے کے بجائے ہم خالص یا تو یہ پیدا کرتے ہیں مادی انسان یا پیدا کرتے ہیں روحانی اسلام۔ شریعت کا منشا نہ روحانی اسلام پیدا کرنے کا ہے اور نہ شریعت کا مسئلہ کا مطلب مادی انسان پیدا کرنے کا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایسا انسان پیدا کرنا جو خدا کے لیے ہو، خدا کے کام کے لیے ہو، خدا کی شریعت کے لیے۔ اچھا، خود تاریخ میں بھی اچھی قوموں نے ہمیشہ اس فکر کو اپنایا، جیسے عربی شاعر نے کہا ہے کہ وَكُنْتُ أَرَى زَيْدًا كَمَا قِيلَ سَيِّدًا، وَكُنْتُ أَرَى زَيْدًا كَمَا قِيلَ سَيِّدًا إِذَا أَنُّ عَبْدُ الْقِفَا وَاللَّحَازِمِ۔ عبد القفا اللحاظم مطلب یہ کہ تعیش پسند ہے، وہ کھاتا ہے، پڑا رہتا ہے، یہ چیز انسان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ غزوہ تبوک سے جو حضرات چھوٹے تھے وہ تعیش پسندی تھی، اس عہد کے اعتبار سے بیٹا شہر جاؤ، اپنا چادر ہے، رضا ہے، اس کو صحیح کر لیں، پریس ہو جائے، یہ ہو جائے، دنیا پر سواری اچھی ہے، کل پہنچ جائیں گے، پرسوں پہنچ لیں، یہاں تک یہ قافلہ گیا اور لوٹ آیا۔ ان میں وہ بھی غریب تھے جو آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، یا رسول اللہ کچھ میرے پاس جانے کی، ہم اللہ کے راہ میں جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی تعریف کی، ان کی تباہ قبول کی اللہ نے، بالکل ان کی نیتیں صحیح تھیں، لیکن اسی چیز نے ان کو کمزور کیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس امت کے لیے اس لیے بھی معیار ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی زندگی بسر کی جو ایک دن کی نہیں تھی، ایک مستقل زندگی تھی، اس مستقل زندگی کو اپنے ماحول پہ انہوں نے نافذ کر دیا تھا، گھر میں سماج میں نافذ کر، اس پہ وہ جیتے تھے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی اچھا نہ کھائے، یہ نہیں کہا جائے کوئی اچھا نہ پہنے، لیکن صرف اچھا پہننا ہی اور صرف اچھا کھانا ہی، یہ کم سے کم دینی دعوت دینے والوں کے لیے
मतलब देखिए, आज से कुछ दिनों पहले, मैं मुझे माफ कीजिए बात अभी बाहर रहा हूँ, अगर आलिम कपड़े पे पेबंद होता था और घर से कुरान की आवाज आती थी तो आलिम कहा जाता था। आज वो म्यार बदल गया है। सही बात। आज हमारी शनाख्त, उसे हम नहीं कहते कि आप पेमंद पहनिए, मैं पेमंद पहनूं, मैं खुद पहन के नहीं आया हूँ, लेकिन जो दीन की राह में काम करने वालों की शनाख्त थी, वो शनाख्त तो बगैर उसके गाड़ी आगे चलेगी नहीं। मौलाना बिल्कुल सही एक और बात का लिहाज रखना ज़रूरी है। आपने फरमाया वाकई जो दाई हजरात होते हैं उनका किरदार बहुत बुलंद होना चाहिए, उन्हें बहुत कुर्बानी से इस तरह से काम लेना चाहिए। दूसरी बात एक ये भी है कि हम उम्मत मुस्लिमा की आम हालत देखते हैं, यानी ऐशो तनाउम के लिए नहीं, पुरखोरी के लिए नहीं, सिर्फ आराम पसंदी और सैर अंगारी के लिए नहीं, बल्कि वसाइल तो बहरहाल हमें हासिल करना चाहिए, ताकि वसाइल को हम, क्योंकि दुनिया की आज बहुत सारी कौमों के पास इतने वसाइल हैं, उन्होंने इतना रुपया लूट के जमा किया है या डेवलप किया है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह वगैरह, वो लाइब्रेरियाँ कायम कर सकते हैं, वो इदारे कायम कर सकते हैं, वो ईमानों को ख़रीद सकते हैं, वो कायनात में लंबी लंबी छलांगे लगा सकते हैं। इसलिए उम्मत मुस्लिमा की हालत तो बहुत ख़राब है। आज हमारे पास कुछ लोग ऐशो इशरत का शिकार हैं, अवामुन्नास फाका कशी का शिकार हैं। अफ्रीका के ममालिक को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, ये हमारे यहाँ खुद गरीब लोगों को देखिए। बल्कि मैं अर्ज़ करता हूँ बड़े दुख के साथ, हमारे मालदार तबक़ात को गरीब तबक़ात के दुख दर्द का कोई एहसास नहीं है। तो बहरहाल ये वसाइल हासिल हों, ये वसाइल ज़ालिमों के पास नहीं जाएं, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है, माल जिसको हमने क़ियाम हयात का ज़रिया बनाया है उसको नादान लोगों और गैर माक़ूल लोगों के हाथों में जाकर बर्बाद होने मत दो। ये वसाइल हमारे पास आएँ और हम उस बड़े मकसद के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, जुल्म का मुकाबला करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करें। तो आपने उस इशारा फरमाया शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की बात की तरफ कि ये बैलेंस बरकरार रहे, ना हम रहबानियत की तरफ चले जाएं कि सब वसाइल दूसरों के पास चले जाएं, और ना ऐसा हो कि हम ऐशो तनाउम का शिकार होकर अपने मकसद हयात से गाफिल हो जाएं। जी मौलाना कुछ कहना चाहते हैं? जी ये कहना चाहता हूँ, तज़किया नफ्स से इस फिक्र का कोई लेना देना नहीं है। मुसलमानों के पास माल कम है, ये एक महज प्रोपेगेंडा है। मुसलमानों के पास बहुत माल है। मुसलमानों के पास क्या नहीं है? रूहानियत नहीं है। मुसलमानों के पास क्या नहीं है? तज़किया नहीं है। मुसलमानों के पास क्या नहीं? फ़िक्र आखिरत नहीं है। तबाही और बर्बादी इस रास्ते से आ रही है। हमें माल की कमज़ोरी मुसलमानों के लिए कभी भी न मसला रही है और न मुसलमानों के लिए कभी भी ये उनकी ज़िल्लत और ख्वारी का सबब बनी है। आपने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो जिक्र किया हदीस का, सही हदीस, रसूल अकरम के बाला खाने पर तशरीफ़ ले गए, देखा चटाई के निशानात जिस पर आप आराम फरमा रहे हैं आपके पुश्ते मुबारक पर छप गए हैं। आँखों में आंसू आ गए। कहा कि कैसर किसरा कितने नाज़ो नियाम से रह रहे हैं, अल्लाह के रसूल आप इस हाल में हैं, क्यों ना हम आपके लिए कुछ गद्दे बनवा दें। रसूल अकरम ने मना फरमा दिया, कहा कि ना, हम इसलिए नहीं आ रहे, उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत। बिल्कुल सही बात है। हमारे रसूल ने ये तज़किया नफ्स का ये रास्ता हमें दिखाया था। बिल्कुल सही बात है। हमें दुनिया से अपने हिस्से को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें, ये वसाइल हमें ज़िक्र और फ़िक्र आखिरत से गाफिल ना कर दें। और यकीनन बहुत ज़्यादा तायुश पसंदी ये फ़िक्र आखिरत की राह में बहुत बड़ी रुकावट है और तज़किया नफ्स की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। अगर ये चीज़ें हम अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह के ज़िक्र के लिए, अल्लाह के कलमे की बुलंदी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छी हैं, वरना ये चीज़ें हमारे लिए अजाब का सबब बनेंगी। एक और चीज़ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा जगह मस्जिदें हैं और सबसे बुरी जगह बाज़ार हैं। कसरत मुखालतत, यानी आप अपने आप को कभी भी अकेलेपन में अल्लाह के सामने मुनाजात के लिए, अल्लाह से गुफ्तगू और सरगोशी के लिए ना निकाल पाएँ, कभी अपने आप को मौका ना दें। हमेशा जब भी कभी दोस्तों के साथ, कभी अहबाब के साथ, कभी फैमिली के साथ, उन्हीं के साथ रहते हैं और कभी भी तन्हाई में और अकेलेपन में अपने रब के साथ गुफ्तगू करने का अपने आप को मौका नहीं देते। ये वजह भी कसरत मुखालतत और लोगों से मिलना जुलना बिला वजह बेजा, ये भी तज़किया नफ्स की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। मौलाना ज़रा इस पर रोशनी डालिए। माज़रत के साथ मुदाखलत करते हुए मैं अर्ज़ करूँगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये नुक्ता सामने रहे कि हमारा मकसद सिर्फ चंद अच्छे इंसान पैदा कर देना है या दुनिया में अल्लाह ताला के दीन को लाना है। अगर लाना है तो तज़किया नफ्स का ये महदूद तस्वुर हमारे लिए मुफीद नहीं होगा। हम तायुश पसंदी की बात करते हैं
اور عیش پسندی کی بات کر رہے ہیں کہ انسان اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے اس کا سارا اہتمام، ساری قد و کاوش صرف اور اللہ کے 1000 رسول سال صلی تک اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں، بالکل. اسلاف کی زندگیاں ہم بالکل دیکھیں، صحیح کبھی ہے. بھی وہ لوگ تعیش کی زندگی سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھیں. آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھا تھا، جی. کثرت مخالطت. دیکھیے کثرت مخالطت در حقیقت احتساب نفس سے فرار کا راستہ ہے، اور احتساب نفس یہ تزکیہ نفس کی بنیاد ہے. اگر آپ اپنے نفس کا احتساب نہیں کریں گے، ہم اللہ رب العزت کی کتنی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور شکریہ کتنا ادا کر رہے ہیں، عبادت اس کی کتنی کر رہے ہیں، ہمارے اوپر کتنی ذمہ داریاں عائد ہیں اور کتنی ذمہ داریوں کو ہم نبھا رہے ہیں. آدمی جس کو کہا رسول اکرم نے حاسبوا انفسکم، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو. یہ محاسبہ کرتے رہنا. وہ محاسبہ کب کرے گا آدمی؟ جب تنہائی میں بیٹھے گا، سوچے گا، غور کرے گا. اور جب آپ ہر وقت مجالس میں مشغول رہیں گے تو آپ کو احتساب کا موقع ہی نہیں ملے گا. جو وقت بچے گا اس میں اس قدر آپ تھک جائیں گے کہ جا کے سو جائیں گے. آپ کو محاسبہ نفس کیے بغیر آپ نہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، نہ اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں. تو آپ کا محاسبہ ضروری ہے، اپنا بھی، اپنے سماج کا بھی، گھر کا بھی، اپنے معاشرے اور وطن کا بھی. یہ چیز کثرت مخالطت سے حاصل نہیں ہوتی. تو کثرت مخالطت، ہر وقت آپ کسی نہ کسی انجمن میں، کسی مجلس میں، کسی بیٹھک پر بیٹھے ہوئے ہیں، جلوہ افروز ہیں، تو یہ مخالطت آپ کو تزکیہ نفس سے روکتی ہے. اس لیے جن علماء نے ان مسائل پر لکھا ہے انہوں نے کثرت مخالطت کو تزکیہ نفس کی راہ میں رکاوٹ. بالکل، جزاک اللہ خیرن. ناظرین کرام، انشاءاللہ العزیز تزکیہ نفس سے متعلق ہماری بقیہ باتیں انشاءاللہ العزیز اگلے مجلس میں آئیں گی. آپ انتظار کیجئے، انشاءاللہ العزیز ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کی پاکی اور ہمارے دلوں کی طہارت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.